بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں محمد اسلم، انہوں نے سوال کیا ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، ہمارے یہاں ایک کمیٹی شروع ہو رہی ہے جس کو بولی والی کمیٹی کہا جاتا ہے، اور ہم کو بھی اس میں حصہ لینے کو کہا گیا ہے کہ تم بھی یہ کمیٹی ڈال لو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا 10,000 روپے مہینہ یہ کمیٹی ہے اور 10 ممبر ہے، تو اس حساب سے 1,00,000 روپے بیٹھتے ہیں۔ اس میں پہلی کمیٹی تو جو ہولڈر ہوتا ہے، جو اپنے پاس جمع کرتا ہے، وہ رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد میں کمیٹی جب کھولی جاتی ہے تو تمام ممبران جمع ہوتے ہیں، اور پھر جمع ہونے کے بعد ہر ایک ممبر بولی لگاتا ہے۔ مثلا 1,00,000 کی کمیٹی ہے تو جو کمیٹی اٹھانے والا ہوتا ہے اپنی ضرورت میں، وہ کم پیسوں میں بولی لگا کر اٹھا لیتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں 90,000 میں کمیٹی لیتا ہوں، دوسرا بولی لگاتا ہے میں 80,000 میں لیتا ہوں، تو جس کی بولی سب سے کم ہوتی ہے اس کو وہ کمیٹی مل جاتی ہے، اور جو رقم بچ جاتی ہے وہ رقم تمام شرکاء پر تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو کیا یہ کمیٹی ڈالنا جائز ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو آپ نے کمیٹی کے تعلق سے پوچھا ہے، بولی والی کمیٹی، یہ جو BC ہوتی ہے بولی والی کمیٹی، اس کے تعلق میں آپ جان لیجئے یہ ایک طرح سے قرض کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی جو پیسے جمع ہوتے ہیں تو جس کے پاس جمع ہوتے ہیں وہ قرض کے طور پر جمع ہوتے ہیں، اور قرض کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا قرض دیا جائے واپس میں اتنا ہی اس کو واپس کرنا پڑتا ہے، جتنا قرض لیتے ہیں اتنا ہی قرض اس کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ اس قرض کے اوپر ایک بھی روپیہ زیادہ لینا یا اس قرض کو ایک بھی روپیہ کم دینا، یعنی کم اور زیادہ کر کے دینا، یہ بالکل ناجائز ہوتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ ہر ایسا قرض جو نفع کو کھینچ کر کے لاتا ہے تو وہ ربا ہوتا ہے، سود ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو شکل اس کے اندر لکھی ہے بولی والی کمیٹی میں، یہ سود کا معاملہ اس کے اندر ہوتا ہے، چونکہ جتنے روپے جمع ہوتے ہیں کمیٹی اٹھانے والا کم بولی میں کمیٹی اٹھا کر کے وہ کم پیسے لیتا ہے، اور باقی شرکاء جن کو 1,00,000 روپے ملنے ہوتے ہیں ان کو آخر میں زیادہ پیسے ملتے ہیں، چونکہ جو کم میں اٹھا رہا ہے اس کا نفع جو باقی بچتے ہیں وہ آپس میں تمام شرکاء تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو شریعت کے اعتبار سے یہ 1,00,000 روپے جو قرض اس کو ملنے تھے اپنے، اس سے بڑھ کر کے اس کو ملتے ہیں، چونکہ جتنا بھی لوگ بولی والی کمیٹی کو کم بولی لگا کر کے اٹھائیں گے تو اس کا پیسہ جو باقی رہے گا وہ سب شرکاء پر تقسیم ہو جائے گا، تو اس حساب سے ان کو زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ تو یہ معاملہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، سود کا معاملہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر سود کو باقاعدہ بالکل حرام کہا گیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود کا لین دین کرنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، جیسے سود کا دینا حرام ہے اسی طریقے سے سود کا لینا بھی حرام ہے۔ اس میں لکھنے والا، مدد کرنے والا اور تحریر کرنے والا، اسی طریقے سے تعاون کرنے والا کسی بھی طرح سے شرکت کرے گا تو ہر ایک اس کے اندر برابر کا گناہ گار ہوگا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سود کا ایک لقمہ کھانا 70 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، مسلمان کو خاص کر کے ایسی کمیٹیوں سے بچنا چاہیے جن کے اندر سودی معاملہ ہوتا ہے، سودی لین دین سے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ کمیٹی اگر آپ کے یہاں شروع ہو رہی ہے تو آپ اس میں بالکل بھی حصہ نہیں لیں گے، اور آپ کے جو مسلمان بھائی اگر شروع کر رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھایا جائے کہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں سودی معاملہ ہوتا ہے، اس کو شروع نہ کیا جائے۔ اور اگر شروع کر دیتے ہیں اور ان کو زائد اگر رقم ملتی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ 10,000 روپے مہینہ مثلا کمیٹی ہے، اور ہم کو کمیٹی ہماری نکلے گی تو 1,00,000 ہم کو ملنے ہیں، لیکن ہم کو مل رہے ہیں زیادہ بولی والی کی وجہ سے، تو زیادہ رقم جو ہم کو ملے گی اس رقم کا جس سے ہم نے لیے ہیں اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی جس نے کم پیسوں میں اٹھائی ہے اس کو وہ رقم واپس کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ پھر اس کو جو مستحق ہوتا ہے، کسی مستحق غریب کو یہ رقم صدقہ کرنی پڑے گی۔ اپنی رقم کے علاوہ زیادہ پیسہ لینا بالکل بھی کسی شریک کے لیے جائز نہیں ہے، یا تو اس رقم کو جس سے لیا ہے
اسی کو واپس کرا جائے گا، اور اسی کو واپس کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ پھر اس رقم کو صدقہ کیا جائے گا۔ کسی بھی شریک کے لیے اس رقم کا استعمال کرنا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ فقط واللہ عالم۔